یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے؟ ترس ہی گئے کان ادھر مس بھائی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مس بھائی صاحب کو دم کر دے مجھ ایت کی کٹی دوے ادھر جی چنگی کم مس بھائی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار آکے، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا۔ لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصوائی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچے اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کنی پہلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، ہم سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت جی۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کی تم جا کے حضرت، اے مٹھا کی تم لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت، 9 10 11 12 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت جی۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے آ کے کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے حضرت جی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرو یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت جی، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے،
لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے. کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. تھی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھچنیاں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے. میں بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شے ہے کیڑے پاسے پے گئے ہو یارا سارے. یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا حضرت کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں. حضرت مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پہ ڈکا ہے. کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا. جنہوں کہندے رہے نے وڈ دیاں گا، انہوں نے کہا وڈ نہیں تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. حضرت محمد محمد میں کہتا رہا. کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں. حضرت آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں. حضرت روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو حضرت جی، تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نوں سونا لگے. حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں. حضرت اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ ہوا کرتی تھی. حضرت آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، بسترے ہیں، تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں.
کہ ساڑھے کراچی یار دا ذکر اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے کار ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ جاؤ. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے. ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اب مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو. اب وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت. حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب سارے وصال ہون ڈے آج کل حضرت. وصال کسی کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت. پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہیں حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتے ہیں حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا. اور عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. مٹھا کرو یار حضرت صاحب، انہوں مٹھا کرو، انہوں مٹھا کرو، نہ بھولو. نہیں تو کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے آ کی کر کے آئے ہیں. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا حضرت. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہوں سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟
میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر، تو آنے کی بات کرتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ تو آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی ساڈی، اسی اپنی واری دیتی گئی نہیں، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تے پورا کرنے یار۔ اسی حضرت جی کدی انہاں لئی اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں، لوکاں مینوں آن ڈرایا، او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا، مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، موس دن تہاڈے کولوں پوچھنا ہے، عالمت نفس ما قدمت واخرت لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، القارعۃ ما القارعہ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ لوکاں نے نہیں کیا، قرآن ہے یہ، قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ لوکاں دی گل کتھے آ گئی بھائی، قرآن ہے یارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، لیکن کیا ہے جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا، ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم پتہ نہیں سٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھائی، تو کون ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی مغموم رہتے تھے حضرت جی، وجہ کیا؟ میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا حضرت، صحابی رسول تو ہوں لیکن داماد رسول نہیں، نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی عطا فرما دی، وہ بھی انتقال فرما گئی، فرمایا عثمان ہیں 2، اگر اس سے زیادہ ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی۔ پوچھو علماء سے، شاہ صاحب تشریف فرمائیں، وہی عثمان غنی جنہوں نے 2 بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پرچیز کی، خریدی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کی جی سونے محبوب، فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، تیرا والد ابو بکر جنتی ہے، اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے، فرمایا عمر بھی جنتی ہے، اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے، اور عثمان کا رفیق میں خود دوں، فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے، اور علی کا رفیق حضرت زکریا علیہ السلام ہے، رفیق اللہ کے رسول کے رفیق۔ جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نوح علیہ السلام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ۔ اس لیے مجھے نہیں حضرت جی پتہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا، فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی، ہرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے، آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے حضرت، اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی۔ کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان نے پاک سے، آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کے اتنا؟ فرمایا آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور امت میں، لیکن قصور میرا جی، میں ہی سنایا نا، میں نال دسیا نہیں پائی، محمد بخش سی ہے، تو سلیمان ہے، یہ تیری بات نہیں ہے، وہ محمد بخش تھے۔
خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے امان ہے. میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ اعلیٰ حضرت ہے، تو سلیمان ہے. لیکن میں نے بتایا اس لیے حضرت میں شاہ صاحب اندر قصور کے پاس نا بڑی شفقت فرماتے ہیں حضرت جی، آل رسول ہیں، سونے سید ہیں حضرت. میں ایک دن حاضر خدمت تھا، بس میں نے عرض کر دی میں شاہ جی کو نصیحت فرمائیں. بس کو اس وقت کیفیت تھی، میں چھیڑ بیٹھا. میں نے کہا شاہ جی کو نصیحت فرمائیں. رنگ بدل گیا، مجھے فرمانے لگے مولانا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے. کیسے سننی ہے، کب سننی ہے، یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن سننی، انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا، میری امت کو کیا سکھایا، میری امت کو اللہ کی طرف بلایا، میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا، میری امت کو قرآن کی